جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام عاشورہ کے بعد، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، سوال ضرور پوچھیے، اور سوال بہتر یہی ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق پوچھیے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ مدد مل پائے۔ علماء کرام کی اجازت سے جو خیر گھنٹیاں آج بھی بننے شروع ہو گئی ہیں، کچھ کل کے سوالات بھی رہتے ہیں وہ میں ضرور پوچھوں گا، لیکن آج کے پہلے کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں مسز نقوی لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا، کل میں ایک چینل سے سن رہی تھی جی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مختار صفی جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ ہم لوگ تو ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے برادران کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ مطلب مرتد ہو گئے تھے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اس پہ پلیز روشنی ڈال دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے۔ جزاک اللہ مسز نقوی صاحبہ لندن سے آج کیا پہلی کالر تھیں، اور جتنی دیر میں اگلے کالر آئیں، ہمارا کل کا جو سوال تھا علامہ صاحب آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ مسز علی صاحبہ کا سوال تھا، ان کے شوہر جو ہے نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر جواب یہ ہے کہ نماز کوئی آپشنل یا چوائس والی چیز نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو پڑھ لیں اپنے موڈ کے مطابق۔ جی، کوئی جیسے کھانے پینے کی چیزوں کی طرح کہ یہ پسند نہیں ہے تو یہ نہیں کھاتے ہیں، یہ پسند ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ ایک آبلیگیٹری ہے، ایک واجب اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ آپ کا من کرے یا نہ کرے، آپ کا دماغ ایک جگہ پہ ہو یا نہ ہو، آپ کے دماغ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکر دونوں سے روکتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا بھی حل نماز سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے تو پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ گنہگار ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے نماز کا تو پھر تو وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی واجب نہیں ہے، میں اس کو واجب نہیں سمجھتا ہوں، تو پھر یہ تو کفر تک جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اس بہانے کہ میرا دل نہیں لگتا یا مجھے کوئی توجہ نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے تو پھر بیکار میں کیوں اٹھک بیٹھک کروں، یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر توجہ نہیں ہے تو توجہ کریں، بالکل ویسے جیسے کوئی کہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں پاک نہیں، تو پھر آپ کو پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بہانہ دوسرے بہانے کو آپ جو ہے نا پیش کر کے جان چھڑا رہے ہیں واجب کام سے، تو انہیں کسی صورت میں پڑھنا چاہیے۔ اور رہا یہ سوال کہ جو خاتون ہیں ان کی جو زوجہ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہر نماز کے وقت اپنے شوہر کو یاد دلائیں۔ دیکھیے یہ دونوں طرف سے تذکر کا امر جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، یہ سنتا ہی نہیں تو بس اب اس سے خوش ہے، راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہتے جانا چاہیے۔ کسی کا بھی دل پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہے، اگر پتھر پر بھی لگاتار پانی کے قطرات گریں تو وہ قطرات جو پانی کے لگاتار گرتے ہیں پتھر کو بھی سوراخ کر سکتے ہیں، تو جب پتھر پہ سوراخ ہو سکتا ہے تو انسان کا دل اتنا بھی سخت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کنٹینیوسلی مسلسل انہیں یاد دلاتے رہیں کہ نماز کا وقت ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، بس اتنی سی بات۔ جزاک اللہ۔ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صاحب بات کر رہا ہوں عراق سے۔ جی بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب عابدی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جناب عبدی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج تو انہوں نے بہت عمدہ پوری مجلس ہی پڑھ دی، اور حقیقت میں جو باتیں بتائیں وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھی۔ میرے چند سوالات جو ذہن میں آئے ہیں وہ میں پوچھنا چاہوں گا بہت جلدی۔ جی ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ عموماً میں نے علماء سے بھی سنا ہے اور شاعری میں بھی کافی لوگوں نے شعر پڑھے ہیں اس سلسلے میں کہ یزید پشیمان ہوا تھا، تو یہ وہ کس سلسلے میں پشیمان ہوا تھا؟ حالانکہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بات پہ پشیمان ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام میں 7 اذانیں دی گئی تھیں جب پہنچے تھے، پورا قافلہ جو پہنچا تھا،
तो 7 अजानें दी गई थी और वो आज तक वो सिलसिला जारी है। तो किसी ने इस पे मना नहीं किया कि भाई ये अजानें क्यों होती हैं, 7 अजानें क्यों दी जा रही हैं, अब भी सुनाया होता है उसी तरह से। और तीसरी बात यह है कि सूरह कहफ के बारे में जैसे कबला ने बहुत उम्दा तरीके से बताया भी कि सूरह कहफ के बारे में जैसे कि अभी मौलाना साहब ने बताया कि जो सर अख्तर था वो सूरह कहफ की तिलावत की, तो क्या किसी उसमें हमें कोई और भी वाक़या मिलता है तारीख में कि सूरह कहफ के अलावा कोई और भी पढ़ी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? और आखिरी सवाल ये है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मदीने में इबादत और दुआएं करते थे, तो फिर क्या वजह थी कि उनको शहीद किया गया, उसमें क्या रमूज वहाँ पे पैदा किए गए थे, उसकी थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं सवाल अपना मुकम्मल कर सका हूँ। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस हैदर साहब न्यूयॉर्क से। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूख साहब, मैं मोहम्मद याकूब लंदन से बोल रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब। जनाब आपको और मौलाना साहब को मैं अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो नूरानी चेहरे हैं और नूर की बातें कर रहे हैं। अशूरा के बाद की बातें सुनकर रोना खत्म नहीं हो रहा। ये कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने आले नबी को इस तरह मारा, जिस तरह क्या मैं बताऊं, आप लोगों को पता ही है, तारीख बता रही है, आप लोग भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों के नूरानी चेहरों को मैं सच्चू को सलाम करता हूं जो सच्चू की बातें करते हैं और फिर रोते हैं। जो रोने वाले हैं सच्चू के ऊपर, यही असली मुसलमान है। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ और आपके दाव को भी सलाम पेश करता हूँ और आपके चेहरों को भी सलाम करता हूँ जो नूरानी बातें करते हैं और नूरानी चेहरे हैं। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आप श्रद्धालु को सब मामलों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे मोहम्मद याकूब साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। और फ़िलहाल कॉलर नहीं है तो जो सवाल था कल सैयद गयूर अब्बास ने पूछा था क्लास को, सलामत साहब आपकी खिदमत पेश करूँगा। कल जैसे वाक़यात शेयर किए गए, मौज़ात और करामात की बात हुई, तो वो पूछ रहे थे कि आज कल के जो जाली पीर हैं, आमलीन हैं, उनकी जादूगरी देखकर लोग बहुत मुतासर हो जाते हैं, तो उस वक्त जो कूफ़ी और शामी थे ये मौज़े देख के क्यों मुतासर नहीं हुए? देखिए, जहाँ तक है ताल्लुक़ है असीरान अहले बैत अलैहिस्सलाम का है, लोग मुतासर हुए हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा है कि कई क्रिश्चन थे जो मकतब अहले बैत में आए, कई यहूदी थे। याहिया कभी आपको वाक़या सुना है, रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी, हालांकि इनकी कोशिश यही होती थी कि उन इलाक़ों की तरफ से काफ़िले को लाया जाए कि जो शिया नशीन एरिया नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ जाते थे करामात होती थी, लोग मुतासर होते थे, इनकलाब का ख़तरा होता था। इस वजह से जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तब्दीली नहीं आई है, तब्दीली आई है। वो शाम के जो बिल्कुल मुंजमद था, और आज अगर उस शाम की हालत देखें तो वहाँ पे एक ज़ैनबी अगर एक कोई भी किसी को कहे कई किलोमीटर दूर है, फ़ौरन जो है ना पहुँचते हैं। पूरी आबादियाँ बन गई हैं और पूरा एक सिलसिला हो गया है, हर तरफ एक इनकलाब है। उस दौरान में भी जो है इनकलाब आता था। बहुत शुक्रिया। और कल का एक सवाल था हैदर साहब का, मैं पूछता हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फारूक भाई। जी शाह साहब। जनाब अदील साहब और किबला जनाब आबदी साहब की खिदमत सलामत करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। आपने शुरू में एक फोटो दिखाई थी, मुझे सही तरह समझ नहीं आ पाया। मैं लगता था शक्ल शबाह से कि कुछ सरदार साहिबान थे जो यजीद और ज़ियाद को शहीद करार दिलवाने के लिए निकले थे। मेरा सवाल यह है कि क्या शिया नमाज में हाथ खोलने की वजह आज खुलकर सामने नहीं आई है कि सीना पर बुतों को दबा कर रखने वाले जो यजीद और इब्ने ज़ियाद के बुत जिन्होंने सीनों पर संभाले हुए थे, वो हाथ बुलंद नहीं करते थे, और किस अकीदत और शौक से वो ये अपनी बुत परस्ती फरमा रहे थे। क्या
शिया नमाज में हाथ खोल कर नमाज पढ़ने की आज सही वजह जाहिर नहीं हो गई है? मैं किबला अब्दी साहब से सवाल है मेरा, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब वाटफोर्ड से, और आपका सवाल नोट कर लिया है। जनाब सैयद आबदी साहब से पूछूंगा, हैदर साहब का मौलाना साहब का सवाल था कि वाक़या करबला छुपाने की कोशिश की जाती हैं, इसकी एक वजह बता दें। और दूसरा ये कि अमूमन लोग बात करते हैं कि फ़तह मक्का के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ़ कर दिया था, बदला नहीं लिया था। तो ऐसा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी करबला के जो मुजरिम हैं उनके साथ करेंगे, उनको माफ़ी दे दी जाएगी। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि वाक़े करबला को क्यों छुपाना चाहते हैं, वाज़ेह है, जवाब वाज़ेह है। उनके लिए मसला ये है कि हुजूर के बाद दो सिलसिले चले, एक सिलसिला इक़्तिदार वालों का, हुक्मरानों का, सरकारी सिलसिला, गवर्नमेंट का सिलसिला, और लोगों के जहनों में ये डाल दिया गया था कि जो भी हुकूमत पर आ जाए, जिस किसी को भी हाकिम तुम देखो, उसकी बग़ैर किसी चूनो चराकी के इताअत करो, और अगर उसकी बात तुमने नहीं मानी, उसकी बैत नहीं की या बैत तोड़ दी, तो तुम बागी हो गए और तुम काफिर हो गए और तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझा जाएगा और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस सोच को हुक्मरानों ने अपने तख्त के मजबूत करने के लिए और अपने डंडे को सर पे उनके रखने के लिए फ़रोग़ दिया। अब इसके मुकाबिल में दूसरा जो सिलसिला था वो रसूल की आल के ज़रिए से आगे बढ़ा, यानी वो दीन जो खालिस था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, सरकारी दीन नहीं था, इक़्तिदार वाला दीन नहीं था, बल्कि वो इलाही दीन था, वह्य मुंज़ल के मुताबिक था, कुरान और रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक था, जिसका वारिस अली था, अली के बाद हसन, हसन के बाद इमाम हुसैन, और ये सिलसिला आगे बढ़ता है कि जिन्होंने कभी इक़्तिदार वालों के सामने घुटने नहीं टेके, कभी उनकी बैत नहीं की, कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, कभी भी उनके किसी जुल्म में अपनी खामोशी से भी उनका साथ नहीं दिया। दो अलग अलग सिलसिले हैं। वाक़े करबला को इसलिए छुपाया जा रहा है कि अगर वाक़े करबला सही मानों में मुसलमानों के सामने पेश कर दिया जाए तो लोग आसानी से इन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुन लेंगे, किसी भी और दलील की ज़रूरत नहीं होगी। जो हुसैन को बरहक समझ करके एक दफ़ा ये बात मान लेगा कि हर हुक्मरान की इताअत करने की ज़रूरत नहीं है, हर इक़्तिदार वाले को मानना ज़रूरी नहीं है, इनकार करने में हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जुर्रत दिखाई है वो जुर्रत मुसलमानों में पैदा हो जाएगी। नतीजे में बाकी जो हुक्मरान हैं जिनको बहुत ही बड़ा तक़द्दुस का लिबास पहनाया हुआ है और आज तक वो तक़द्दुस बाकी रखा जा रहा है और रखने की कोशिश की जा रही है, वो सारा हवा हो जाएगा, वो तक़द्दुस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस दूसरे रास्ते पर चलने वाले जो करता धरता हैं और जो उसके रखवाले हैं, नहीं चाहते कि इस वाक़े को फ़रोग़ मिले, लोगों के सामने हकीकत करबला ज़ाहिर हो। माशाल्लाह। अच्छा, उनका दूसरा सवाल कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी माफ़ फरमा देंगे। कॉलर पहले शामिल कर लो आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद हमारे साथ, कौन कहाँ से? जी फरूक भाई सईद इफ्तिखार बोल रहा हूँ, ओस्लो से। जी बिस्मिल्लाह। और नहायत अदब से जनाब मौलाना सैयद अजवेद बासाब्दी साहब और डॉक्टर जनाब गुलाम हुसैन अदील साहब को और आपको अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और ऐसे ही मैंने मक्तल की किताबों में जैसे मौलाना साहब ने बयान किया है, ये अशूरा के बाद जो सफर है मालिय सबतैन और रियाजुल कुद्स में ऐसा ही लिखा हुआ है। मौला आप लोगों की तहकीकात में इजाफा करे। और ये जो भाई आप सुबह आपने प्रोग्राम कर रहे थे उसमें था कि लोग उनको मौका और बन जाए, लेकिन देख लो कि लोगों ने ये साबित कर दिया है कि यजीद वाले रहते हैं, हुसैन
حسین والے رہتے ہیں. تو لوگوں نے یہ جو آپ نے پہلے تصویر دکھائی ہے تو دیکھا ہے کہ یزید کا لشکر آج بھی اس دنیا میں ہے. جیسے کل میں نے بات کی, وہ یزید کے پیروکار آج بھی ہیں, وہ اس دور میں رہے تھے, وہ آل محمد کے خلاف اس دور میں بنو امیہ تھے, اور آج کے یہ سپاہ صحابہ بنو امیہ ہے. خدا ان کو یا ہدایت دے یا نیست نبوست کرے. اور محمد بیت محمد ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ سلامت رکھے, جہاں سے حق کا پیغام آتا ہے, اور آپ لوگوں کی تحقیقات میں بھی اضافہ عطا فرمائے, اور ہدایت ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. اور میں یہ ایک سوال تھا میرا کہ جب مولا نے سورت کاف کی تلاوت کی تھی تو یہ وہی راہب تھا جس کے گھر میں مولا کا قافلہ جا کے ٹھہرا تھا, جسے مولا نے اللہ عطا فرمائی تھی. یہ میرا سوال ہے, اس کا بعد میں جواب دینا. والسلام یا اللہ السلام مدد, خدا حافظ. بہت شکریہ سید افتخار صاحب اوسلو ناروے سے. اگلے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ. آپ کی خدمت میں قبلہ عدیل صاحب اور قبلہ عبدل صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی بسم اللہ سید. ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ یزید کے وہ کون سے بڑے بڑے جرائم ہیں جو بعد عاشورہ اس نے سرزد ہوئے اور جس کو بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کربلا کے میدان میں حور نے بتایا کہ حاکم کی اطاعت کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا, امام کی اطاعت کروں گا تو جنت ملے گی. یہ کھڑے کھڑے ایک پریکٹیکل بات ہے جو کربلا میں امام نے ڈسپلے کی ہے کہ دیکھو حاکم کی اطاعت میں رہو گے تو جہنم ہے, امام کی اطاعت میں رہو گے تو جنت ملے گی. یہ بہت بڑی بات ہے اگر لوگ اس پہ غور کریں تو. اور نقن صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. میں نے خود مجلس میں سنا نوجوانی کے عالم میں, نقن صاحب نے کہا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اگر گیند کو دیوار سے مارا جائے تو پوری قوت سے واپس آتا ہے, جتنا زور سے ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گا. نقن صاحب نے کہا کہ کربلا رد عمل ہے. یزید کے اسلام کو بگاڑا وہ کتنا بڑا عمل تھا, اس کو دیکھو. کربلا تو رد عمل ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس عمل کا رد عمل کیا ہے کربلا میں. اس کی طرف دیکھو جو یزید تباہ کرنا تھا اسلام کو بگاڑنے کا عمل, اس کے اوپر غور کرو گے تو رد عمل تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی. بہت شکریہ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے. آپ کے بعد بھی آ گئی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں علی نقوی بات کر رہا ہوں کینٹ سے. جی علی نقوی صاحب. جی میرا بس ایک سوال ہے آج, جو کیا امام حسین اور امام سجاد علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کربلا میں اور شام میں کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں اور کیا کیا حالات ہوں گے, یا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ ان کے پاس سفید جعفر اور سرخ جعفر ہوتا ہے, اور اس کے مناسبت سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو اگر ان کو معلوم تھا اس کے باوجود وہ گئے اور ان کو ہر چیز کا اندازہ تھا, یا اللہ نے ان سے یہ بات چھپا کے رکھی؟ اس کے بارے میں ذرا سی وضاحت کیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ علی نقوی صاحب کینٹ سے. آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے, اور ان کے بعد کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. سید مرشد کو بھی السلام علیکم. قبلہ محترم کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ آپ کے وہ فکرے جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے بولے تھے کہ 2 ہی تو کیمپ باقی بچے ہیں, ایک حسینی ہوگا اور ایک یزیدی ہوگا, کتنی جلدی آپ کی بات وہ سچ ہوئی. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کی تصویر آپ نے دکھائی ہے, اگر ایسا ہے تو اب شیعہ قوم کو کیا کرنا پڑے گا, یا کیسے ہمیں اس کا رد عمل جو ہے ہم میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا جو بیٹے غیور عباس کے سوال کا سوال تھا کہ معجزے کا اثر کیوں نہیں ہوتا, تو کیا معجزہ تزکیہ جو ہوتا ہے نفسوں کا, یہ نفس کے ساتھ ہی جادو کے اثر, شعبدے بازی کا یا جادو کا اثر, یا اس کو لوگ جلدی مان جاتے ہیں, اور تزکیہ نفس معجزہ جو ہے تزکیہ نفس والوں ہی پر اثر کرتا ہے؟ کیا اس میں کچھ اپنی بات سمجھا سکا ہوں سرکار آپ کو؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب لوٹن سے. ان کے بعد ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن. کون کہاں سے؟ میں بطول زیدی بات کر رہی ہوں کینٹ سے. جی شکریہ بہن. جی مولانا صاحب کو بھی دونوں کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی بات کریں. جی میرے آپ سے 2 سوال تھے. جی ایک تو مجھے پوچھنا تھا کہ میں اکثر جب بکس وغیرہ پڑھتی ہوں تو اس میں مجھے برہمن حسینیوں کا ذکر آتا ہے, تو مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, آیا یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں کوئی ہندو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے دیں گے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ امام حسین کا جو ٹوم ہے اس کے اوپر ریڈ فلیگ لگا ہوا ہے, تو اس کا لاجک کیا ہے؟ بعض سنی حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ امام حسین کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا ہے اس لیے لال لگاتے ہیں. تو آپ پلیز اس کی وضاحت کر دیں گے؟ شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ بطول زیدی صاحبہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میں مسز عباس بات کر رہی ہوں اور آپ سب حضرات کی خدمت میں میرا جی ٹی وی سے نہ سنیں, ٹی وی سے نہ سنیں, آپ سوال پوچھیے بہن. آپ 2 حضرات کے حضور 10 بستہ آداب اور سلام اور بہت اچھے پروگرام ہیں. تو بات میں نے یہ کرنی تھی کہ میں ایک چینل سے میں نے سنا, ایک تو میں نے طاہر القادری صاحب کی تقریر سنی جس میں یہ تھا کہ حضور مولا علی کے اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے معاملے اس میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے. دونوں صحابی رسول کے, یعنی معاویہ صحابی رسول تھا, وہ رضی اللہ عنہ ہے, اور یہ چیز ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اس کا حساب کتاب ہمیں صحابی کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ تھا کہ اگر صحابی کے بارے میں بات نہیں کرنی تو پھر حضرت ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی تو صحابی رسول تھے اور بڑے معتبر تھے. اس مسئلے پر تھوڑا سا آپ ان کو اظہار فرمائیں کہ انہوں نے یہ بات جو کی. دوسری بات میں نے ایک اور چینل سے یہ بھی سنی کہ مولا حسین کے محرم کے دنوں میں وہ محرم منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ معاویہ نے حضور پاک سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے اولاد کے لیے, تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہوگی لیکن میری اولاد کی دشمن ہوگی. تو اب جب صحابی رسول اس کاتب وحی کو جب یہ معلوم بھی تھا تو اس کے باوجود اس نے اس اولاد کو تخت نشین بھی کیا اپنے ہاتھوں سے. تو یہ لوگ یا تو یہ علماء جن کو کہتے ہیں یہ جاہل ہے یا ان کے پاس سمجھ نہیں ہے, تو پلیز تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ شاید کوئی اور مومن سن جاؤ تو اس کے بعد کام میں آ جائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مسز عباس, آپ کے سوالات آ گئے. اور ان کے بعد بھی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. السلام علیکم. یا علی مدد. مولا علی مدد. ماشاء اللہ. عبد المجید صاحب. جی بسم اللہ بسم اللہ. فاروق بھائی 2-4 دن پہلے کی بات, یہاں پہ ہمارے شادی تھی. اچھا. تو میں نے کہا کہ بھائی محرم میں شادی صحیح نہیں ہے. تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے. جی. مولوی صاحب نے کہا کہ محرم میں شادی ایمان کی سلامتی ہے. اچھا. اور شریعت میں جائز ہے. میں نے کہا شریعت میں منع تو نہیں ہے. جی. تیری ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا تو شادی کرے گا؟ تمہارا ایمان محرم میں ہی مضبوط ہوتا ہے. احترام ضروری ہے. اس لیے حسین نبی کی جان تھے اور حسین اسلام کی شان تھے. احترام ضروری ہے. اس میں غلام صاحب سے گزارش ہے کہ روشنی ڈالیں. ضرور ضرور. بہت شکریہ سکھر سے عبد المجید صاحب. اور آپ بھی ہدایت ٹی وی کو جوائن کر چکے ہیں بہت دنوں کے بعد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی تو کالز جو ہیں ہم فی الحال روکیں گے. بہت سے سوالات آگے کل کے بھی سوالات رہتے ہیں, تو میں چاہوں گا ناظرین جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں ان کے علاوہ بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور سنیں اور جوابات سے استفادہ کریں. ایک سوال کل کا علامہ صاحب مطلوب حسین صاحب کا تھا کہ میرا خیال میں رہ گیا. اچھا آپ کا. جی ہاں کہ وہ سزا جو ہے وہ معاف کر دی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنوں کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آئیں گے.
اور جو دشمنان خدا ہیں ان کے لیے قہر خدا بن کر آئیں گے. غضب اور قہر خدا کا بھی یہ مظہر ہے. جلال اور جمال دونوں صفات کے مظہر بن کر امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے. تبھی تو دنیا کو ظالموں کے وجود سے پاک کریں گے اور مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے. اگر معاف کرتے رہیں گے تو پھر ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا. خاص کر آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے منتقم خون شہداء کربلا. مولا حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کا آپ آئیں گے بدلہ لینے کے لیے. تو پھر بدلہ وہ لیتا ہے کہ جو ان کی کسی خطا کو، ویسے بھی معاف کر دینے والی بات امام زمانہ کے بھی اختیار میں نہیں ہے. وہ اگر چاہے بھی تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قتل کیا ہے اس نے نواسے رسول کو، بہایا ہے خون رسول اللہ کا، کیونکہ دموں کا دمی لحموں کا لحمی. امام حسین علیہ السلام کا خون امام حسین کا نہیں ہے، رسول اللہ کا خون ہے. جو خون رسول بہانے والے اور اس میں جتنے شریک ہیں وہ سب جو ہے وہ عذاب الہی میں ویسے ہی مبتلا ہیں، اور مزید ان کو سزا جو ہے دینے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ ظالم کو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا. دیکھیں بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، لیکن جب کسی پر آپ ظلم کرتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ مظلوم معاف نہ کر دے. اور خاص کر ایسا ظلم کہ جس ظلم کا تعلق کسی ایک انسان سے نہیں ہے بلکہ انسانیت کا خون ہے. تو انسانیت کا خون کسی نے کیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ امام عصر آ کر کے اسے معاف کر دیں گے؟ ایسا تصور بھی کوئی نہ کرے. ہاں مظلوموں کی بھرپور حمایت ہوگی اور ظالموں کو ان کی سزا ملے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ رانا صاحب. اور مطلوب حسین صاحب کا کل کا آخری سوال تھا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا مزار پاک جو شام میں ہے، اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون شخصیت جن کا مزار جو ہے وہ شام میں ہے حضرت سکینہ. دیکھیں جہاں پہ حضرت رقیہ کا وہاں پہ روضہ ہے جی وہیں پہ ان کا ہے، اور جو سند صحیح ہے وہیں پہ وہ ان کا روضہ اقدس ہے. اور وہی جو روایت کہ جس میں بی بی کے رونے کی صدا یزید کے محل تک پہنچی، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت رقیہ کہا جاتا ہے، وہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے وہیں پہ مرکز اطہر بھی ہے. صحیح. اور وہی روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے. بہت شکریہ. اچھا، آج کا جو پہلا سوال تھا وہ بھی آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ مسز نقوی صاحبہ نے پوچھا مختار ثقفی نے کیا نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی، چونکہ جتنے بھی دشمنان ہیں اہل بیت ہیں نا، چونکہ یہ منتقم ہیں، انہوں نے انتقام لیا ہے، اور جتنے بھی یہ یزیدی تھے ان کو چن چن کر قتل کیا ہے، اس وجہ سے ایک پورا گروہ ان کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اچھے انداز کے ساتھ بلکہ دعائیں لیتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور آ کر اپنے جو ہے نا وہ ایمان کے اظہار بھی کرتے تھے اور دعائیں بھی لیا کرتے تھے. وہ جو دوسری ہے وہ ٹینشن بنانے والی روایت وہ نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے جو سوالات کیے ہیں آپ کی خدمت پیش کروں گا. ایک تو پہلا سوال تھا کہ کیا یزید پشیمان ہوا تھا؟ انہوں نے کہیں پڑھا ہے؟ دیکھیے اس کو ہم اس طرح کہیں کہ یزید پشیمان نہیں، خوف زدہ ہو گیا تھا. دو الگ الگ باتیں ہیں. پشیمان ہونا تو اپنے فعل سے اچھی چیز ہوتی ہے. اگرچہ آخری وقت میں جب ڈوب رہا ہو فرعون نے بھی پشیمانی کا اظہار کیا تھا، تو کیا فرعون کو نجات مل گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اب توبہ کرتے، تم اب کہتے ہو کہ میں ایمان لایا؟ اس نے کہا نا آخری وقت میں کہ میں ایمان لایا اس کے موسیٰ کے خدا اور حضرت ہارون کے خدا پر، تو اس کی بات نہیں سنی گئی. آخری وقت میں پشیمان ہونا کوئی بھی سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. لیکن یہ پشیمان آخری وقت میں بھی نہیں ہوا، یہ میں آپ کو بتاؤں. خوف زدہ ہو گیا تھا، انقلاب برپا ہو گیا تھا، اس کی بیوی خود اس کی دشمن ہو گئی تھی، خلفشار مچ گیا تھا. اب اس کی اپنی حکومت کی بقا کی خاطر، جو حکومت کے بھوکے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حکومت کے لیے ہر ایک سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور سمجھوتا کرنے کے لیے کہ کسی طرح یہ جو مخالفتوں کی لہر دوڑ پڑی ہے اور یہ جو بغاوت کی بو آ رہی ہے، اس کو کسی طرح ٹھنڈا کریں، یہ کہہ کے کہ بھائی جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، میں آزاد کرتا ہوں اور
میں اپنے کام سے نادم ہوں. یہ اس نے ڈرامہ بعد میں جو کیا خوف زدہ ہونے کی وجہ سے کیا. تو خوف زدہ وہ ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مولا زین العابدین علیہ السلام کے خطبات نے اسے جو للکارا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا کید قیدک اے یزید، تو اپنی مکاری جو کر سکتا ہے کر لے، تو جو چاہتا ہے کر لے، یاد رکھ کے اللہ کی قسم ہے ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا سکے گا. جیسا کہ بی بی نے فرمایا ویسے ہوا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے، بعد میں دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کس زمرے میں اور کس ضمن میں کرتا ہے، کس تناظر میں کرتا ہے. جزاک اللہ. اچھا، ان کا اگلا سوال علامہ صاحب کی خدمت میں کہ شام میں جو 7 اذانیں دی گئیں اس وقت، اور وہ روایت، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تو یہ روایت جو پرانی تھی اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ اذانیں اس وقت دی گئیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اپنی صفات بتائیں، اپنے خصائص بتائے، اپنا حسب و نسب بتایا. اس کے بعد امام نے باقاعدہ مصائب بھی پڑھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، کہ جیسے 3 دن کا تشنا پیاسا شہید کر دیا گیا. پوری وہ جو ایک خطبہ ہے، دیکھیں اس تک ہم پہنچتے ہیں یا نہیں. انا ابن مکہ تاب منا، انا ابن زمزم و صفا، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں. اور یعنی اگر آب زمزم ہر مرض کے لیے دوا ہے تو ہم بھی ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہیں. اگر حضرت ابراہیم نے 1 قربانی دی تو ہم 72 قربانیاں دے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد جو سلسلہ تھا کہ وہ گریہ کی صورتحال تھی، ہر چاروں طرف سے لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے. تو یزید نے مؤذن کو کہا کہ چلیں اس ماحول کو، چونکہ جو تبدیل ہو گیا دوسری طرف سیناریو کو بدلا جائے، دھارے کو بدلنے کے لیے مؤذن کو کہا کہ اذان دے دو. جب اذان دینا شروع کر دی تو اللہ اکبر کہی، امام نے بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. جب انہوں نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے وہیں پہ فرمایا کہ مؤذن رک جا. یزید کو مخاطب کر کے کہا یہ بتا کہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ جو جملہ کہنا تھا، پھر لوگوں میں وہ ایک انقلاب کی جو صورتحال تھی. یہ اذانوں کے سلسلے وہیں سے، اور آج تک بھی وہی ایک مختلف جو اذانیں ہیں تاکہ وہ آواز کو دبا دیا جائے. لیکن یہ آواز زندانوں سے یا قید و بند کی صعوبتوں سے دبنے والی نہیں ہے. ایسا میڈیا کہ جو کائنات میں جس کی آوازیں اب تک للکار کی صورت میں موجود ہیں، یہ ہے جن کے وارث حضرت امام سید سجاد علیہ السلام تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی للکار ہے اور احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف، وہ امام سجاد کا صدقہ ہے. اور یہ جو آج بھی اذانیں، ہم خود بھی گئے، یاد ہے آپ کو، ہم بھی وہیں پہ تھے تو شروع ہو گیا کام وہیں پہ، تو اسی دوران ہی تھے تو کام شروع ہو گیا تھا ان کا. تو یہ سلسلہ آ رہا ہے وہیں سے. صحیح. تو اس کے بعد بنو امیہ کی حکومتیں چلتی رہی ہیں. مروان آ گیا، اس کے بعد مروان کے بیٹے آ گئے، پھر عبد الملک. چلتا رہا سلسلہ. چونکہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. ایک نسل پوری پیدا ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. 80 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. جب ایک غلط رسم پڑ چکی ہے تو اس کو انہوں نے کیریان کیا. وہاں پر کوئی ایسی کوئی اسلامی حکومت ابھی تک اس طرح کی آئی نہیں کہ جو ان سب چیزوں کو تبدیل کرے یا ان میں کوئی فیصلہ جو ہے لے سکے. جو کچھ چل رہا تھا اسی کو چلاتے ہوئے آئے ہیں. اور جتنے لبرل قسم کے لوگ آئے یا بے دین قسم کے لوگ، لا مذہب قسم کے لوگ حکومت کرتے رہے، انہوں نے کہا جو کچھ پہلے سے چل رہا اسی کو جاری رکھو. یہ اس طرح وہ چیز رہ گئی. ورنہ اگر اسلامی حکومت ہوتی یا کوئی ایسا حاکم ہوتا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز اس میں اگر تبدیلی نہیں بھی آئی ہے تو اس میں بھی حقانیت کا ضمنی اعلان ہے کہ لوگوں کو یاد دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ دربار میں اس وقت اذان کی یہ یادگار ہے جو ابھی تک موجود ہے کہ جب مولا زین العابدین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اس کی یاد بھی دلانے والی اذانیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوئی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. اچھا، ان کا تیسرا سوال تھا علامہ صاحب آپ کی خدمت کہ کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی جو تلاوت کی، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتوں کی تلاوت کی تھی آپ نے؟ جہاں تک ہمارے مطالعے میں چیزیں آئی ہیں ان میں سے سورہ کہف ہی کا ہر جگہ ذکر ملا ہے، اور کسی سورہ کی
تلاوت کا ہمیں علم نہیں ہے. یعنی میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جتنی میں نے مقاتل کی کتابیں پڑھی ہیں اب تک یا اساتذہ سے سنا ہے اس میں کہیں پر کسی اور سورہ کا ذکر نہیں. آیات کے البتہ آئی جس طرح وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اس آیت کی ہے کہ جس طرح یحییٰ نے وہ سنی تھی تو یحییٰ کہ جو ایک یہودی تھا اور اس نے وہ سنی اور اس کے بعد وہ بن گیا حسینی اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، کہ جس طرح بھی ان کا مقبرہ موجود ہے وہاں پہ، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آلریڈی. بالکل صحیح، بہت شکریہ. ان کا اگلا سوال تھا حضرت امام سجاد علیہ السلام شہادت کے ایام بھی آ رہے ہیں، تو ان کا یہی طریقہ کار تھا عبادت میں مشغول رہنا، دعائیں دینا، پھر بھی ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جہاں کہ ہمیشہ ایک بات کو جو ہے نا وہ یاد رکھیں، دین کی جس انداز کے ساتھ ضرورت تھی ائمہ معصومین نے اسی انداز کے ساتھ قربانی تھی. دین کو اگر سلو کی صورت میں ضرورت تھی تو سلو امام حسن موجود ہے. دین کو خون کی ضرورت تھی، خون سید الشہداء موجود ہے. دین کو ضرورت پڑی مناجات کی، راز و نیاز کی، اللہ سے تقرب کی، اس دوران امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں بھی حقیقت میں وہی میدان جہاد ہے. آپ اگر دعاؤں کے ان لب و لہجوں کو دیکھیں، دعاؤں کے اس انداز کو دیکھیں، پورے کے پورے عقائد چھلک رہے ہیں، پورے کے پورے معارف اس میں موجود ہیں، اور دعاؤں کے روپ میں یہ ایک عجب تبلیغ ہے کہ جو آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ہی ملتی ہے. امام علیہ السلام کی چونکہ دعاؤں میں دعا نہیں بلکہ ہر ایک جو ہے نا آپ کو پیغام اس میں ملے گا، حرکت ملے گی، جہاد ملے گا، تحریک ملے گی، آئیڈیالوجی اس میں ملے گی، نظریات ملیں گے، یزیدیت کے خلاف جو ہے نا وہ للکار ملے گی، سب چیزیں اس میں ہیں. چونکہ امام علیہ السلام کی ایک طرف دعائیں تھیں، دوسری طرف وہ عزاداری سید الشہداء تھی، وہ گریہ اور زاری تھی. ہر طرف سے لوگ کٹ کٹ کر جو ہے نا وہ آ رہے تھے اور امام سے پوچھتے تھے پھر کیا ہوتا، پھر کیا ہوا تھا. امام رو رو کر پانی کو دیکھتے روتے، گوسفند ذبح ہو رہا تھا روتے. اس کے بعد جو ایک پوری تحریک لوگوں کا چونکہ جوک در جوک مکتب اہل بیت کی طرف آنے سے اور امام علیہ السلام کی وہ خدمت آتا کہ وہاں پہ ایسا نہیں، سینکڑوں خود خاندان امام علیہ السلام کے لطف و احسان کی وجہ سے وہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی تھی، یتیم پروری ہو رہی تھی، ایک پورا ایتام کا ایک سلسلہ تھا. اور یہ بھی آپ کو ائمہ علیہ السلام کی جو ہے نا یہ خوبی آپ کو اس میں ملے گا، اخلاص، سنسیریٹی، اور کہ امام کی شہادت کے بعد سینکڑوں خاندان جو تھے انہیں پتہ چلا کہ وہ ہماری کفالت ہو امام علی ابن حسین علیہ السلام یہاں کیا کرتے تھے. اس طرح تھا، فقط یہ نہیں تھا کہ ایک طرف دعائیں تھیں بلکہ ایک پورا امام آتا ہے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. امام کسی ٹائم یہ نہیں ہوتا ہے کہ چپ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے یا اس طرح، جہاں پہ جس میدان میں بھی ضرورت ہوتی ہے امام وہاں پہ حاضر ہوا کرتا ہے. چونکہ معاشرتی لحاظ کے ساتھ لوگ چونکہ حقائق کربلا سے آگاہ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بنو امیہ کا کہ امام کو شہید زہر دے کر جو ہے نا شہید کیا گیا. اللہ اکبر. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور محمد یعقوب صاحب نے پروگرام پسند کیا، بہت شکریہ آپ کا. مقصود حسین سید صاحب نے واٹفورڈ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جس طرح شیعہ نماز میں ہاتھ کھولتے ہیں اور بہت سے ایسے بت پرستوں کا پتہ چلتا ہے. آج کے جو ابن زیاد ہیں، یزیدی ہیں، ان کا بھی پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. ایک تصویر ہم نے دکھائی، بہرحال اس کی اتھینٹسٹی میں بھی تھوڑا سا مزید تحقیق کریں گے، لیکن ایک سمبولکلی جہاں پر عوام جا رہی ہے وہ تصویر آج نہیں تو کل ایسی ہی تصویر ہمیں نظر آ سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قبلہ نے جو خوبصورت جواب دیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کہ کیوں بنو امیہ کے لوگوں نے آپ کو شہید کیا جبکہ آپ دعاؤں سے سروکار رکھتے تھے، میں ان کی خدمت میں ایک جملہ اضافہ کرتے ہوئے کہ آج عزاداروں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ جی عزاداروں کو کس لیے مارا جا رہا ہے؟ کہ یہ ظالموں کے خلاف احتجاج ہے اور اس احتجاج کو ظالموں کی پرستش کرنے والے، ظالموں کی سپورٹ کرنے والے گوارا نہیں کریں گے. مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس سے بڑا کیا کام ہے بنو امیہ کی آنکھوں میں کھٹکنے والا
تکلیف دینے والا، بنو امیہ کو للکارنے والا کہ آپ لگاتار اپنے بابا کی شہادت کا ذکر کرتے تھے، گریہ کرتے تھے اور عزاداری کا اہتمام کرتے تھے، کہ جس کے نتیجے میں بہرحال آپ کے وجود کو انہوں نے خطرہ محسوس کیا اور اس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ جو ابھی ہمارے مقصود حسین سید صاحب نے جو پوچھا ہے، نماز کے ہاتھ کھولنے کے سلسلے میں البتہ ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل سنت کے چاروں مکاتب فکری جو شریعت کے اور فقہی امام ہیں، چاروں کے نزدیک ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ لوگ جو ہے نا خواہ اس کو ایک شیعوں سے مخصوص چیز سمجھتے ہیں، نہیں، کسی بھی مکتب اس میں جو فقہی مکتب میں ہاتھ کھولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ باندھا جو گیا ہے وہ کس بنیاد پر باندھے گا، ہاتھ باندھنے والی بات جو ہے نماز کے اندر وہ کس بنیاد پر ہے، وہ ہمیں جواب دیں، کیونکہ ہاتھ کھولنے پر تو ایک نیچرل طریقہ ہے اور نیچرل انداز ہے۔ حضور نے یہ نماز پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ اس وقت جو نماز کی تعلیم حضور نے دی ہے صحابہ کو جتنے، اس میں ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ انہوں نے بھی مانا کہ ہاتھ کھولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اب اہل بیت اطہار کے مکتب میں، فقہ اہل بیت اطہار میں ہاتھ باندھنے کو بدعت کہا گیا ہے کہ ایک رسول اللہ کے زمانے میں چیز نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی، کیونکہ حضرت عمر کو ایک ادا جو ہے اسیروں کی، قیدیوں کی پسند آئی۔ اجمی قیدی جب لائے گئے تھے ایران کے فتح کرنے کے بعد، تو وہ سامنے جب کھڑے ہوئے تو بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ان کو دیکھا، ان کی ادا کو ان کو بہت پسند آ گئی، کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ قیدی جس طرح سے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے غلام کی طرح، اس کے قیدی کی طرح کھڑے ہوں۔ ان کے اپنی ایک اجتہاد ہے اور اس کو چھپایا بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کے علماء نے کہا کہ اجتہاد تھا حضرت عمر کا کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، چونکہ نماز ایک اللہ کی توقیفی عبادت ہے جس میں کسی کو بھی رد و بدل کرنے کی، بڑھانے گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اہل بیت اطہار نے کبھی ایسا کچھ کیا، بلکہ اہل بیت اطہار کے مکتب میں اور فقہ میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ امانت داری سے جیسے نبی نے نماز پڑھی ویسے ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے، اور ان کے نزدیک چونکہ یہ چیز نہیں تھی اس لیے بدعت ہے، اور اب ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کا موقف ہے۔ اب اس کے مقابل میں کوئی بھی اہل سنت کا فقیہ یا امام یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھولنے سے نماز باطل ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ جو باقی چیزیں ہیں جن سے ہاتھ کھولنے اور باندھنے کی جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال تھا سید افتخار صاحب کا اوسلو سے، ان کا کچھ خیالات تھے اپنے۔ سوال ان کا یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے تلاوت سورہ کہف کی اور جو صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی گئی ہے، کیا یہ وہی صحابی تو نہیں جن کو بشارت دی گئی تھی بیٹوں کی؟ نہیں، یہ سہل بن سعد بہت بزرگ صحابی ہیں، البتہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ضرور کہا تھا کہ سہل بن سعد جب شام کے بازار سجائے جائیں اور وہاں پہ قیدیوں کا قافلہ آئے تو ان قیدیوں کے قافلے کا تماشا نہ دیکھنا۔ یہ پیغمبر نے سہل بن سعد کو پہلے سے، جب وہ صحابی جوان تھے اس دوران، یہ سہل بن سعد کو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے، کہا کہ اس طرح کے وقت، فرمایا ہاں ایک ٹائم آئے گا کہ تو وہاں پہ شام میں ہوگا اور جب بازار سجے ہوئے ہوں، ایک قیدیوں کا قافلہ آئے تو تم اس دوران تماشا نہ دیکھنا۔ یہ پیغمبر اسلام کی وہ ہیں ان کے بارے میں۔ اور جہاں تک وہ راہب کا تذکر، وہ ہم پچھلے اس سیشن میں آلریڈی کر چکے ہیں کہ راہب جب کوفہ کے بعد جو ہے نا وہ چلے تو پھر وہ حران کا جو مقام تھا وہاں پہ راہب کا وہ چرچ ہے، اور جہاں پہ وہ اشعار بھی جو ہم نے دیکھا کوئی راہب کے ہاں تھے کہ 500 سال پہلے پیغمبر اسلام کے اعلان اسلام سے موجود تھے یہ اشعار اس پتھر کے اوپر، تو وہ راہب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اگلا سوال تھا سید مجاہد حسین صاحب کا لندن سے۔
ان کا پوچھنا ہے کہ یزید کے جو بڑے بڑے کون سے جرائم ہیں جو عاشورہ کے بعد اس نے کیے جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سید مجاہد حسین صاحب ماشاءاللہ آگے چل رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یزید ملعون نے اس کے بعد کیا 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 اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور کیا کیا جتن اس نے کیے. اس کے باوجود وہ 2 سال سے زیادہ باقی نہ رہ سکا اور اس کا وجود ختم ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے بتائیں گے. ابھی اتنے سے کم وقت میں وہ ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا جو ان کا سوال تھا کہ حضرت حور علیہ السلام کا جس طرح سے پھر حسینی کیمپ جوائن کرنا ہے، آگے پوری نسلوں تک ایک پیغام انہوں نے دے دیا کہ ایک حاکم کی اطاعت ہے، ایک امام کی اطاعت ہے، ہم نے کہاں جانا ہے. بالکل، بہت عمدہ بات کہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانے سے حکمرانوں کی مخالفت کو کفر اور بغاوت کا نام دیا گیا، بغیر اس بات کی طرف توجہ کیے کہ حکمران خود کیسا ہے، لیگل طریقے سے آیا ہے، آیا عادل ہے، انصاف پسند ہے، حاکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے یا منمانی کرنے والا ہے، جو ہوا و ہوس کا خود پجاری ہو اور جو دین کا مذاق اڑائے اور دین کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرے، آیا اس کی بھی اطاعت واجب ہے. بغیر اس بات پر توجہ کیے ایک ڈنڈا سب کے سر پر تھا کہ جو بھی حکومت پر آ جائے وہ تمہارا جو ہے وہ امام ہے، اسی کی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، اگر تم نے ادھر ادھر کیا تو تم باغی کہلاؤ گے. اس سوچ کو امام حسین نے بہرحال کربلا میں کاٹ دیا. حر نے ایک جو سبق دیا ہے عام لوگوں کو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف امام معصوم ہے، دوسری طرف وہ جو لوگوں کا بنایا ہوا اور اس نظام سے اس کا تعلق ہے کہ جو بہرحال لوگوں کے یا شورا یا زبردستی بیعت کر کے جو بھی ہے وہ آیا ہے. تو آپ کو چننا پڑے گا کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے امام کی طرف مائل ہوتے ہیں یا لوگوں کے بنائے ہوئے کسی حاکم کی طرف جاتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا بھائی بتا رہے 5 منٹ ہیں، کچھ سوالات ہیں. ایک سوال تھا علی نقوی صاحب کا کینٹ سے، علامہ صاحب کی کیا اگر امام حسین علیہ السلام اور مولا امام سجاد علیہ السلام کو تمام حالات کا پتہ تھا تو پھر انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، آگے سفر کیوں جانا؟ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا معصومین ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں، اگر اس چیز کو آپ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ گرفت کر لیں تو بہت ساری جو کنفیوژن ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ، نبی، علی، معصومین اپنا جو ذاتی علم ہے اپنے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کرتے. حالانکہ پتہ ہوتا ہے، مثلا اللہ کو پتہ ہے کہ شیطان کیا ہوگا اور شیطان کو خلق کیا ہے اور وہ بزم ملائکہ میں بیٹھا کرتا تھا. اللہ اپنے علم سے، یہ پھر جو دوبارہ سنیں کہ اللہ اپنے علم سے وہ اس کو فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں کے عمل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام کو بھی پتا تھا کہ بہت سارے ہیں اور انہیں خبر ہے اس بات کے لیے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کون کیا کرے گا، لیکن پیغمبر اسلام کو جو ذاتی اپنا علم ہے دوسروں کے متعلق وہ فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے عمل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہیں بھی پتہ ہے. ابن ملجم جو ہے نا اس کو پہلے ہی بتاتے ہیں، بلکہ جب بیعت کرنے کے لیے آتا ہے تو فرمایا کہ تم بیعت کے وفاداری رکھو گے یا نہیں رکھو گے، تو کہا کہ نہیں. تیسری دفعہ جب کہا تو اس نے تلوار کو نیام سے نکال کے اس کا سرا اپنے پیٹ کی طرف رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے اس تلوار کے دستے کے اوپر رکھا، کہا کہ ابھی حکم دیں تو یہ پیٹ کے اندر چلی جائے گی. اور میں نہیں. جب جانے لگے صحابیوں نے پوچھا کہ باقیوں سے 1 دفعہ بیعت لی، اس سے 3 دفعہ آپ نے بیعت لی، اور میں لیکن یہ پھر بھی بیعت پہ قائم نہیں رہے گا، یہ میرا قاتل ہے. تو صحابیوں نے جب کہا کہ پھر ابھی اسے حکم دیں کہ ابھی اس کو قتل کرتے ہیں، فرمایا تم نے میری بات نہیں سنی ہے. میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر میں یہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، یہ میرا قاتل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی معصومین علیہ السلام ان کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے استاد ہیں آغا محسن کراتی، ویسے بڑی بہت اچھی انہوں نے مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اپنے ذاتی دفاع کے لیے نہیں ہوتا کہ جا کر جو ہے کس کے ساتھ دشمنیاں تو شروع کر دے، لوگوں کے امن اور امان کے لیے ہوتا ہے. معصومین علیہ السلام کے پاس بھی علم تفصیلی اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے ان کے پاس.
لیکن وہ اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اللہ کی جو قضا ہے اور اللہ کی جو قدر ہے اس کے سامنے وہ سر تسلیم خام ہوا کرتے ہیں. انہیں چوائس ہوتی ہے. ایک آدمی مثلا سید الشہداء کو چوائس ہے نہ جائیں. سید الشہداء کو خبر ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, انہیں خبر ہے, لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں, چونکہ جو قوم کی کشتی ہے وہ بغیر سید الشہداء کے وہ پار نہیں چڑھ سکتی, وہ عبور نہیں کر سکتی, وہ سالویشن کی طرف نہیں جا سکتی. اس لیے ائمہ علیہ السلام جو ہے نا, یہ انہیں پتہ ہے, امام سجاد علیہ السلام کو بھی خبر ہے اور سید الشہداء کو پتہ ہے, امام موسیٰ کاظم کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے, امام حسن کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ خاتون میری قاتل ہے, اور اسی طرح باقی ائمہ سب کو خبر ہے. بہت شکریہ. ناظرین ٹائم ختم ہو گیا. علماء کرام کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں. کل 8ویں پروگرام میں جو جوابات ہیں وہ بھی لیں گے, اور یہ جو سفر شام ہے اس حوالے سے بھی مزید گفتگو ہم سنیں گے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے سوالات کیے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کل بھی آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.